انڈیا میں کون سی موٹر وے ہے, بنگلہ دیش میں کون سی موٹر وے, ان کی پرائرٹی کیا تھی؟ انڈسٹری, ایجوکیشن, یہی ترقی کا راستہ ہے. ہماری کیا تھی؟ انڈر پاس, اوور ہیڈ, موٹر ویز, سیمنٹ سریا, ان شارٹ سیمنٹ اور سریا. وہ یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے. سری لنکا میں شرح خواندگی, تعلیم کا معیار بہت اچھا نا صحیح, لیکن شرح خواندگی جو ہے وہ 100% کے قریب ہی ہے, 1-2% کا فرق ہوگا, میرا خیال 100% ہوگی. بنگلہ دیش میں ہم سے بہتر ہے, ٹھیک, انڈیا میں ہم سے بہتر ہے. انڈیا کا تو یہ بیچ میں کرونا آ گیا, ورنہ 11% تھا ترقی کا ان کا ہدف. اگر یہی معیشت کی حالت رہتی ہے, ٹھیک, 5-6-7 سال آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے فوج کو تنخواہ دینے کے لیے. اچھا, فائنلی عمران خان صاحب نے انیشیٹو لے لیا, مہنگائی کو میں کنٹرول کروں گا, پکڑوں گا, رمضان میں پیکیجز ملیں گے, رمضان پیکیجز, مگر مہنگائی بڑھتی کیوں ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. سرمایہ دارانہ نظام میں مہنگائی کو نہیں روکا جا سکتا. دیکھیے سود پہ پیسے لیے 10% اس کی بھی ادائیگی کرنی ہے اس پہ, بلکہ 10% اگر ریٹ ہو تو دراصل 13-14% ہوتا ہے. وہ جو بتایا جاتا ہے نا وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. رشوت بھی دینی پڑتی ہے بعض اوقات, پھر وہ ظاہر ہے 13-14% تو ویسے ہی بڑھ گئی. اب شوگر والے جو ہیں یہ بینکوں سے پیسے لیتے ہیں نا, 4 مہینے تو کاروبار کرتے ہیں, بینکوں سے پیسے لیتے ہیں. تو اس سرمایہ دارانہ سودی نظام میں مہنگائی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اتنی بڑی, بھٹو کے دور میں بھی اتنی بڑی تھی, محترمہ کے دور میں بھی اتنی بڑی تھی, نواز شریف کے دور میں بھی اتنی بڑی تھی, زرداری کے دور میں بھی اتنی بڑی تھی. اب جو ہیں اتنی ہی بڑی ہے. اب چیخیں زیادہ کیوں نکل رہی ہیں؟ اب چیخیں اس لیے زیادہ نکل رہی ہیں کہ اب وہاں ایک آخری حد ہوتی ہے نا, ایک آخری حد ہوتی ہے نا. 35,000 سے کم ایک خاندان کا خرچ نہیں ہے. اگر 2 کمانے والے ہوں, یعنی چھوٹے ملازم ہیں جو 10-12-15 ہزار تنخواہ لیتے ہیں, تو مشکل سے گزارا ہو سکتا ہے کھینچ تان کے. 25,000 روپے تو راشن کے لیے چاہیے. ٹھیک, بالکل صحیح بات ہے آپ کی, بالکل صحیح بات ہے. غریب ترین خاندان کو احساس پروگرام کے تحت 5500 روپے ہر 3 مہینے کے بعد ملتے ہیں. اس سے کیا ہے؟ اس سے تن ڈھانپیں گے یا کھانا کھائیں گے, کیا کریں گے؟ اور بڑا اچھا کمال کا احساس پروگرام ہے. 8-9 لاکھ جو ناجائز مل رہے تھے نکال دیا. اچھا یوٹیلیٹی اسٹور کتنے ہیں جی؟ 8.25 ارب کا پیکیج ہے. اول تو 8.25 ارب آپ لگائیں تو ایک شہر کے غریبوں, لاہور شہر کے غریبوں کو بھی دیے جائیں تو ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. 4,881 اسٹور ہیں یوٹیلیٹی اسٹور, اور 8,000 یونین کونسلیں ہیں, اور ایوریج ایک یونین کونسل کی 30,000 سے کم نہیں نکلے گی, میرا خیال زیادہ نکلے گی. پنجاب میں تو مطلب اس سے بھی زیادہ ہے, نہیں 20 سے 30,000 ہے, اور بلوچستان وغیرہ طرف کم ہے, کراچی میں زیادہ ہے, بڑے شہروں میں زیادہ ہے. چلیے 25,000 فرض کر لیتے ہیں, 20,000 فرض کر لیتے ہیں, تو 8,000 یونین کونسلیں اور 4,008, چل 5,000 اسٹور ہے, 4,881 تقریباً 5,000. آپ 5,000 کاؤنٹ کر لیں اس کو. وہ کیٹر ہی نہیں کر سکتے 1,000 سے زیادہ آدمیوں کو. تو سب دسترخوان بھی تو اتنی بڑی تعداد میں ہے, پناہ گاہیں 0.001% پیپل, دسترخوان اور پناہ گاہیں 0.001%, لیس دین 0.001%. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کوئی پیپلز پارٹی جیت گئی تھی. اصل میں یہ وہی شعبدہ بازی کی سیاست. اگر پیسے, آپ خیال پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں, اچھا اس سے زیادہ ہیں, یعنی کم ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں. جو پیسے بچے ہیں پنجاب کے ترقیاتی پروگرام سے 170 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں, 370 میں سے 150 ارب روپے, تو 50 ارب اور خرچ کر لیں گے. چلیے 100 ارب روپے خرچ کر لیں گے, اور یہ ممکن نہیں ہے ویسے, کیونکہ مالی سال ختم ہونے والا ہے. بات تو سنیں نا, ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. بھائی بات سنیں نا, اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. یہ افسوسناک بات. بہرحال نہیں, افسوس کی بات ہے بھائی, لیکن انہیں سیاست کون سکھائے گا؟ یہ مال پٹائی سکھائے گی ہمیں. تو بچپن سے ہم تو یہ کرتے آئے ہیں. بھائی آپ کی مخالفت ہوتی ہے, آپ سنتے ہیں, آپ پر پتھراؤ بھی ہوتا ہے, آپ کے اوپر جو ہے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, آپ کے اوپر نعرے بازی بھی ہوتی ہے. یہ تو بہت شریفانہ طریقہ ہے. اگر کیا کوئی بعید تھوڑی تھا کہ کوئی پیچھے ڈنڈے لے کے پیچھے پڑ جاتا ہے ان کے. ہاں, لیکن بہرحال اس طرح کے رویے لوگوں کو کرنا نہیں چاہیے. اگر مخالفین بھی آ رہے ہیں, اگر عوام ناراض ہے تو کرے گی.
ہاں عوام کا حق ہے، عوام کا حق ہے، عوام ناراض ہے. کیا بات کرتے ہو یار، عوام کا یہ حق بھی چھیننا چاہتے ہو؟ نہیں میں کوئی حق نہیں چھیننا چاہتا. جو ایک تو یہ ہے کہ جھوٹے لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، یہ بالکل کوئی بھی ان کا آدمی جو ہے ووٹوں سے نہیں آیا، کراچی میں مہربانی سے آیا. کراچی میں جو سیٹیں ملی پی ٹی آئی کو، کراچی میں کوئی سیٹ ان کو ساری مفت میں ملی انہیں، اور دی گئی ہیں ایم کیو ایم کی سیٹیں لے کر ان کو دے دی گئی ہیں. اور ایم کیو ایم میں کوئی سال نہیں ہے اور وہ کوئی فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے یہاں پر، اور یہ ایم کیو والے کچھ کر نہیں رہے ہیں. نہیں میرے صاحب آج کل تھوڑا رد عمل آ رہا ہے، ڈرا سا آ رہا ہے، ایک فیصلہ کن نہیں آ رہا بھائی. وہاں پہ مرد کی ضرورت ہے، مرد نہیں ہے ان کے پاس، ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو فیصلہ کرے کہ بھائی ہمیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، جاؤ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا. ایم کیو ایم کے لوگ پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا رد عمل دے رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں تو یہ دو وزارت کے لیے آپ جو ہے پوری قوم کا سودا کر رہے ہیں. تو کیسز ہے نا، کیسز کی وجہ سے سودا کر رہے ہیں، مجبور ہیں کیسز کے پھر بھائی تو راستہ چھوڑو، کسی اور کے لیے آنے دو، یا کہ آپ بھی رہو لیکن کوئی کسی اور کو سامنے لاؤ جو کہ آپ جن لوگوں کو منہ دے سکے، جو صورتحال کا مقابلہ کر سکے. دامن صاف ہوگا وہ ڈٹ کے کھڑا ہوگا، وہ سامنے کھڑا ہو کے بات کرے گا، پھر ڈرے گا نہیں کسی سے. جی لیکن اب یہاں مسئلہ یہ کہ داغدار اتنے ہیں کہ اب وہ ڈر بھی لگتا ہے. ہاں ڈر کیا. لیکن میرے صاحب دیکھیں اوور آل ایک اس کو وائنڈ اپ کر لیں، اب آخری 30 سیکنڈ رہ گئے. عوامی مسائل تو بڑھ گئے ہیں اور حکومت نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی ابھی تک. ایسے ہی اصل بات یہ ہے کہ ان کو کیا پتا کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، یہ گیٹس پہن کے پھرتا رہتا ہے، اس کو کیا پتا. یہ ایک چھتری سے اترے ہوئے لوگ ہیں، انہیں سیاست کا کیا پتا، ان کو علی بے تک پتہ نہیں ہے سیاست کا. اب جب مار پڑے گی تو پتہ لگے گا سیاست کیا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال چلیں ابھی ایک کو پڑھیے نا، علیم عادل شیخ کو، جی پہلا جھٹکا لگایا جیل میں جا کر، جی بڑا کر دکھاتا تھا. اچھا یہ جو رد عمل فردوس شمیم نقوی صاحب کے ساتھ ہوا، یہ میرے خیال سے کچھ دنوں میں شاید علی زیدی صاحب کے ساتھ بھی ہو، کیونکہ بھائی آپ دیکھیے پلیز یہ نہ کریں، عوام خود کرے گی، ہم اس میں بیچ میں نہیں پڑتے. میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ رد عمل دیتے ہیں، یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ سب کے ساتھ ہوگا ان کے. جی جو کراچی کے لوگ ہیں، کراچی میں جو اس کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کی اچھی خاصی درگت بنے گی. ہاں بالکل، کیونکہ عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی سنوائی